دوستو، دنیا کے ہر ملک نے اپنے قانون بنائے ہوتے ہیں اور قانون کو ہر حال میں فالو کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ اس ملک کے باشندے ہوں یا کسی اور ملک سے آئے ہوں۔ قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے اور جو بندہ کسی ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس کو مجرم سمجھا جاتا ہے اور اسے فائن بھی ہو سکتا ہے، اور اگر جرم بڑا ہو تو اسے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو 8 حیرت انگیز قانون کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، تو دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل HDM Info۔ جی تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر بھی موجود ہے جہاں آپ مر نہیں سکتے اور جہاں آپ کو دفن نہیں کیا جا سکتا؟ جی تو ہم بات کر رہے ہیں ناروے کے ایک شہر یونگ ینگ پین شہر کی۔ اس شہر میں بسنے والوں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہے اور موسم کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ایریا ہے یا علاقہ ہے، اور اس شہر میں ایک ایسا قانون موجود ہے جو آپ کو پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گا۔ یعنی اس شہر کے قانون کے مطابق آپ یہاں مر نہیں سکتے۔ جی دوستو، اور آپ نے صحیح سنا ہے کہ آپ یہاں مر نہیں سکتے، یعنی اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو جائے اور کنفرم ہو جائے کہ یہ اب نہیں رہ سکتا، اب نہیں بچ سکتا، تو اسے فوری طور پر کسی اور شہر میں منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس شہر میں نہ مرے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر میں مردوں کو دفن نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی اچانک مر جائے تو بھی اسے کسی دوسرے شہر میں لے جا کر دفن کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو بتانا جا رہا ہوں اس قانون کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں برف ہونے کی وجہ سے ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز نہیں کیا جا سکتا۔ جی تو اب بات کرتے ہیں نمبر 2 پر، جادو ٹونے کی۔ تو دوستو، دنیا کے بہت سے ممالک میں جادو وغیرہ کو بہت اہمیت حاصل ہے، خاص طور پر ہمارے ایشیا میں جادو اور ٹونے پر لوگوں کو بہت اعتماد ہے۔ جیسا کہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، کسی کو لاٹری کا ٹکٹ لگوانا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا وہ واحد ملک ہے جہاں پر جادو ٹونا کرنا جرم ہے، اور اگر کوئی کرے تو اس کو سیکشن 365 کے تحت مقدمے میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کینیڈا میں موجود ہو تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان جادو اور ٹونے والے کام سے دور ہی رہیں۔ جی تو دوستو، نمبر 3 پر ہم بات کرتے ہیں گنز کے بارے میں۔ تو دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں گن موجود ہیں، اور پولیس یا سیکیورٹی فورسز کے علاوہ عام لوگ بھی گن کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ لیکن عام شہریوں کو گن رکھنے کے لیے لائسنس رکھنا پڑتا ہے، اور لائسنس ہونے کے باوجود آپ اپنی گن کو اب گھر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن دنیا میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پر آپ کو گھر سے نکلتے وقت اپنی گن کو اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی گن اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے تو آپ قانوناً جرم کریں گے۔ تو دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس علاقے کو لونگ یین بین کا نام ہے اور دیا جاتا ہے، اور یہ ناروے میں واقع ہے۔ اور اس قانون کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے میں بیئر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یہ کسی وقت بھی آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس قانون کو بنایا گیا ہے تاکہ اگر آپ پر بیئر حملہ کریں تو آپ اپنا دفاع بآسانی کر سکیں۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں نمبر 4 پر۔ آپ نے بہت سے ڈرامے اور فلموں میں دیکھا ہوگا
کہ شادی کے آخری لمحات میں ہیرو ہیروئن کی شادی کو رکوا دیتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ چیز ناممکن ہے، یعنی آسٹریلیا میں ایسا کرنا سخت جرم تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کی شادی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو 2 سال قید اور $10,000 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اگر کسی کی شادی کو رکوانا چاہتے ہیں تو شادی سے پہلے ہی منت سماجت کر کے ایسا کر لیں، نہیں تو بعد میں آپ کو قید یا جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر 5 پہ۔ تو نمبر 5 پہ ہے ٹائم ٹریولنگ۔ ٹائم ٹریولنگ کے متعلق تو آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا، تو بہت سے لوگ اس ٹائم ٹریولنگ کو سچ مانتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس کو جھوٹ اور فلموں کے اندر ہی مانتے ہیں۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ چائنا وہ واحد ملک ہے جہاں پر آپ کسی بھی فلم کے اندر ٹائم ٹریولنگ یا اس کے بارے میں کوئی سین نہیں دکھا سکتے؟ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو چائنا کے قانون کے مطابق اس کو بینڈ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی چائنن گورنمنٹ کا ماننا ہے کہ یہ لوگوں کے ذہن میں غلط تصور کو پیدا کرتی ہے، اس لیے ٹائم ٹریولنگ پر ہر طرح سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جی تو اب آتے ہیں نمبر 6 کی طرف۔ دوستو آپ میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں پہاڑی علاقے میں سیر کے لیے گیا ہوگا، اور اگر آپ کو وہاں کوئی سین پسند آ جائے اور آپ کو وہاں تصویر لینے سے روک دیا جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تو اب بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت علاقے برگان میں۔ یعنی کہ برگان میں گورنمنٹ کی طرف سے تصویر لینے پر پابندی عائد ہے۔ اگر آپ یہاں سیر کے لیے جاتے ہیں تو آپ ضرور سیر کریں، مگر اس علاقے کی تصویر نہیں لے سکتے۔ اگر اس علاقے میں آپ تصویر لیتے ہیں تو آپ نے گویا کوئی جرم کر دیا۔ تو اس قانون کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ اس خوبصورت علاقے کو تصویروں میں نہ دیکھیں بلکہ ریئل میں آ کر دیکھیں، اور اگر آپ نے غلطی سے یہاں کوئی تصویر لے لی تو آپ کو ہر تصویر کے $5 کے حساب سے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ یہ قانون صرف باہر سے آنے والے ٹورسٹ کے لیے ہے، یہاں پر مقیم علاقائی لوگوں پر اس طرح کا کوئی قانون لاگو نہیں ہے۔ اب نمبر 7 پہ ہم بات کرتے ہیں واش روم کی۔ تو دوستو واش روم میں جانا ایک قدرتی عمل ہے، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب، چاہے جس طرح کا بھی ہے، اس کو واش روم جانا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی گورنمنٹ نے واش روم جانے پر پابندی عائد کر دی ہے تو کیا کر سکیں گے اور آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو دوستو آپ کی معلومات کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود، یعنی اگر آپ کسی بلڈنگ یا اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ کو واش روم جانے یا نہانے کے لیے 10 بجے سے پہلے جانا پڑے گا۔ اگر آپ رات 10 بجے کے بعد واش روم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے جرم کیا ہے۔ اس قانون کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 10 بجے کے بعد واش روم استعمال کرنے سے جو شور پیدا ہوتا ہے اس سے آپ کے ہمسایوں کو ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ تو دوستو نمبر 8 پر ہم بات کرتے ہیں پیٹرول کی۔ دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ گاڑی یا بائک کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو چلانے کے لیے ہمیں پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔
آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کسی گاڑی میں یا بائک میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو لوگ کسی بوتل وغیرہ کو یا کین کو لے کر پیٹرول پمپ میں جاتے ہیں اور اس میں پیٹرول لا کر اپنی گاڑی کو ڈالتے ہیں اور گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ مگر دوستو آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ جرمنی میں رہتے ہیں یا موجود ہیں تو وہاں آپ کا پیٹرول ختم ہو گیا تو آپ کو بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ سڑکوں میں زیادہ ٹریفک کی وجہ سے آپ کی گاڑی روکنے سے ٹریفک کا نظام سسٹم خراب ہوتا ہے اور کسی حادثے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی جرمنی جائیں تو وہاں اپنی گاڑی یا بائک کا ٹینکی کو فل بھر کر رکھیں، نہیں تو آپ کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس کریں اور اس کو لائک کریں اور ہمارا چینل HDM Info کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔